مفتیان اہل سنت آل جموں اینڈ کشمیر تحریک صوت الاولیاء علماء اہل سنت دارالعلوم شمع شبستانی رازہ تحریک صوت الاولیاء علماء اہل سنت. ماشاءاللہ. اسٹیج پر رونق افروز باوقار علماء کرام، قرۂ اعظام، حفاظ کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل مبارکباد ہیں جناب سید عبدالباری اندرابی صاحب اور ان کے ساتھ تمام انتظامیہ کمیٹی اور تمام معاونین جو یہ سلسلہ لے کے چل رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. توجہ جو ہے آپ میری طرف رکھیں گے، جو بھی گفتگو ہوگی توجہ رکھیے گا آپ. اور ہمارے ساتھیوں میں حضرت مولانا گلزار مصباحی صاحب و دیگر ہمارے علماء، تمام حضرات یہاں جلوہ گر ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. سارے پڑھیں بلغ العلا بکماله کشف الدجى
الدجى بجماله صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب حسنت جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ ہمارے اسٹیج پر علاقے کے اور کشمیر کے بہت ذمہ دار لوگ بھی ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں جن میں سید جاوید گیلانی صاحب سادات گیلانیہ کا جو سلسلہ لے کے چل رہے ہیں ان کی قیادت کرتے ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں اور پیرزادہ عبدالرشید صاحب سید قاسم صاحب ہیں اور ہردل عزیز جناب انجینئر پیرزادہ سید عادل صاحب اور قابل مبارکباد ہیں سید عبدالباری صاحب اور ان کے ساتھ آپ سب حضرات جو حضور کے جلسہ میلاد مصطفیٰ میں آئے ہیں اور حضور کی شان و عظمت کو سن بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں مجھ سے قبل جو ہے بہت سارے خطبہ مقررین نے اپنی اپنی باتیں رکھی بہت ہی اچھے انداز میں کسی شاعر نے کہا تھا اے عشق تیرے صدقے توجہ اردو بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر اقبال نے وادی الولاب کے تعلق سے وہ لکھا ہے نا اور یہ جموں کشمیر کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے بولو سبحان اللہ کہ یہ وہ اردو زبان سے محبت بھی رکھتے ہیں اسے پڑھتے بھی ہیں سیکھتے بھی ہیں اور سنتے اور سناتے بھی ہیں ہے کہ نہیں ہے کیوں کہ اردو جو ہے یہ ماخوذ ہے عربی سے اور فارسی سے عربی اور فارسی سے کشمیری زبان میں پانی کو آب کہتے ہیں نا آب مطلقاً جنرل حساب سے فارسی میں بھی آب کہتے ہیں تو کشمیر وہ مقدس اور متبرک خطہ زمین ہے جہاں ایران کی جو ہے ایران کا عکس بھی نظر آتا ہے عراق کی روحانیت بھی نظر آتی ہے اور بغداد کے غوث اعظم کی کرامت بھی نظر آتی ہے کہ نہیں ہے اور مدینہ المنورہ کے مصطفیٰ کریم اور بلکہ پوری کائنات کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت بھی یہاں کی جاتی ہے کیونکہ امیر کبیر علی حمدانی علیہ رحمت و رضوان جب آئے تو انہوں نے وہ ترانہ یاد رکھا جو زین العابدین نے کرب و بلا کے میدان میں پڑھا تھا اور پکار
اٹھے ان نلتیا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم من وجہہ شمس الدہا من خطہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الہمم یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین اشفع لنا یوم الحزین ادرک لنا یوم الحزین ادرک لزین العابدین. امام زین العابدین نے اس کو پڑھا تھا اور اسی کو دعائے صبح میں کس نے ایڈ کر دیا؟ سیدنا امیر کبیر علی حمزانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آئیے اس سے قبل سے کچھ گفتگو کی جائے، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے اور آپ سب توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ. جو توجہ سے سنیں گے بولو یا رسول اللہ، رسول اللہ، یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یہ کس کا نعرہ ہے؟ صحابہ کا نعرہ ہے کیا؟ کس کا نعرہ ہے؟ صحابہ کا نعرہ ہے. وہ جب نبی پاک علیہ السلام کو پکارتے تو یا محمد نہیں کہتے، نام اس میں گرامی نہیں، ادب سے لقب سے یا رسول اللہ. اور جب رب نے بھی پکارنا چاہا تو نام سے نہیں پکارا، اپنے محبوب کا ادب سکھایا تو کہیں فرمایا یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المدثر، یا ایوہ الرسول، یا ایوہ النبی، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک. نقیب ملت حضرت علامہ مولانا پیر غلام محی الدین نقیب صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا استقبال کریں. اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. علماء اہل سنت نقیب ملت مولانا غلام محی الدین نقیب صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مولانا غلام محی الدین نقیب صاحب، علماء اہل سنت، مفتیان اہل سنت، آل جموں اینڈ کشمیر تحریک صوت الاولیاء، آل جموں اینڈ کشمیر تحریک صوت الاولیاء، مدرسہ شمع شبستان رضا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ، ماشاءاللہ. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ. توجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا. کس پر؟ بولیں سارے، کس پر؟ ایمان والے. آپ بھی بولیں، ایمان والوں پر، بے ایمانوں پر نہیں. کیوں؟ کہ ماننے والے وہی ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں. بے شک رسول کو جس نے مانا وہی تو ایمان والا ہے. فرمایا اللہ نے، بے شک اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر. اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ ان میں عظمت والا رسول بھیج دیا. عظمت والا رسول بھیج دیا. یہ تنوین برائے تفخیم ہے، عظمت شان کو بتا رہا ہے. من انفسہم، انہی میں سے. کفار مکہ نے کہا تھا اگر یہ نبی ہے، کیا کہا تھا؟ اگر یہ نبی ہے، سچا نبی ہے تو اس وقت فرشتوں میں سے کیوں نہیں آیا؟ تو رب نے فرمایا نہیں، فرشتوں میں سے اگر بھیجتا، وہ نوری مخلوق ہے، آپ خاکی ہو، آپ کو عناصر اربع سے اللہ نے بنایا، آگ سے بنایا، پانی سے بنایا، مٹی سے بنایا، ہوا سے بنایا، اور خاکی مخلوق نوری مخلوق کی بات کو سمجھ نہیں پاتی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو نور تو بنایا لیکن اس کو تم میں سے بنا کر انسانی شکل عطا
فرما دی تاکہ وہ تمہاری زبان میں تمہیں سمجھا دے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، اور اللہ کی توحید کیا ہوتی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی وحدانیت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے، آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو مٹی سے بنا کر بھیجا، انسانوں میں بنا کر بھیجا، انہوں نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ نے صفی اللہ بنا کر بھیجا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو یہ فرمایا اے آدم صفی اللہ تم میری توحید کا لوگوں سے اقرار کراؤ گے، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھنا میرا ایک محبوب ہے جن کا نام اس میں گرامی محمد ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ان کی بشارت سناتے رہنا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی یہی ترانہ سنایا اور ساتھ میں مصطفیٰ کی بشارتیں سناتے گئے۔ ابراہیم خلیل اللہ آئے، اللہ کی توحید کا بھی اقرار کراتے گئے اور اپنی خلت و نبوت کا اعلان بھی کرتے گئے، ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ترانے سناتے رہے۔ اسی طریقے سے سارے نبی و رسولوں نے یہی کیا۔ الغرض لاسٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا مبشرم برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، احمد، بولو اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگو میں نے تمہیں خدا کی توحید بتا دی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک، بولو اس کا کوئی شریک۔ اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے، اللہ کا شریک، اور یہ بنیادی عقیدہ ہے ہمارا الحمدللہ۔ نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے، نہ کوئی ولی ہو سکتا ہے، اللہ کا شریک کوئی بھی نہیں ہے، وہی معبود ہے، وہی مقصود ہے، وہی مسجود ہے، وہی ساری کائنات کا پروردگار ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ تو آدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں۔ تمہیں کیا سنا رہا ہوں؟ خوشخبری سنا رہا ہوں۔ کس کی؟ کہ ایک رسول آنے والا ہے جو بڑی شانوں والا رسول ہے، بڑی عظمتوں والا رسول ہے، بڑی رفعتوں والا رسول ہے، جو نبیوں کا بھی امام ہے، رسولوں کا بھی امام ہے، اور میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام اس میں گرامی احمد ہے۔ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے، حضور کا مشہور نام محمد ہے، کیا نام ہے؟ محمد ہے نا، محمد رسول اللہ، لیکن حضور کا دوسرا نام قرآن میں یہ جو ذکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کے قول کی حکایت کس نے بیان کی؟ قرآن نے۔ کس نے بیان کی؟ قرآن نے۔ قول عیسیٰ، زبان تو عیسیٰ کی تھی لیکن رب نے اس کے کلام کے اندر اس کی حکایت کو بیان کر دیا کہ عیسیٰ نے ایسا کہا تھا۔ رب کو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نبی کی نعت، نبی کی صفت، نبی کے بارے میں بشارت اتنی پیاری لگی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کا میلاد بیان کیا ہے، اللہ نے اپنے قرآن میں اس کو بیان کر دیا، فرمایا میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میرا نام آسمانوں پر احمد ہے، آسمانوں پر احمد ہے، اور زمینوں پر محمد ہے۔ زمین پر کیا ہے؟ محمد ہے۔ اب نبی دنیا میں بظاہر نہیں آئے اور بباطن اللہ کی بارگاہ میں جلوگر تھے، بباطن جلوگر تھے کہ نہیں؟ ارے بھائی آپ بھی جب دنیا میں نہیں آئے تھے، آپ لوگ پوری دنیا کے انسان، آپ بتائیے کہ ان کی روحیں اللہ کے پاس ہیں کہ نہیں؟ جو نہیں پیدا، اور وہ تو محبوب ہیں، وہ تو جلوگر تھے، وہ تو جلوگر تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب دیا تھا، بولو علم غیب، غیب کا علم دیا تھا کہ پردہ خفا کے اندر، نور کی چادر کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو جلوگر رکھا ہے، اور ان کا نام کل دنیا تو محمد کے نام سے جانے گی، لیکن آج جو نام ہے عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں میرے زمانے میں لوگوں، اللہ نے اس کا نام آسمان پر احمد رکھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر،
یا رسول اللہ زندہ باد. کیا نام رکھا ہے؟ احمد رکھا ہے. احمد لرب العالمین، جو سب سے زیادہ اپنے رب کی، سارے جہانوں کے رب کی تعریف کرنے والے کون ہیں؟ کوئی مولوی نہیں، کوئی قطب نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی ولی نہیں. اتنی زیادہ جو تعریف کرنے والا ہے کوئی نبی بھی نہیں. سب سے زیادہ جو تعریف اللہ کی کرنے والا ہے وہ محمد رسول اللہ، جن کا نام آسمان پر احمد بن کے چمک رہا ہے اور زمین پہ محمد بن کے چمک رہا ہے. ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تب نام احمد تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ نام احمد سے موصوف نبی آخر الزمان ہے. نبی آخر الزمان ہے. اہل سنت و جماعت بفرض محال بھی نہیں مانتے، بفرض محال بھی نہیں مانتے کہ کوئی نبی آئے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم اللہ کے آخری نبی ہیں. بولو سبحان اللہ. آخری نبی ہیں، کل بھی نبی تھے، آج بھی نبی ہیں، اور صبح قیامت تک وہی خاتم النبیین ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ کسی کی عبارت سے، کسی کی کتاب کے سطروں میں اگر یہ لکھا ہوا پایا جائے کہ اگر مان لیجئے کہ نبی آ سکتا ہے تو وہ مومن ہو سکتا نہیں، یا تو وہ قادیانی ہو سکتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے، یا قادیانیوں کے ہم نوا ہو سکتے ہیں. ہے نا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل یعنی مٹی اور پانی کے درمیان کی منازل کو طے کر رہے تھے. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کتاب کے اندر مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم لمنجدل فی تیری. حدیث رسول ہے، حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان جب ان کا گارہ تیار کیا جا رہا تھا. ابھی کیا مٹی کا گارہ تیار کیا جا رہا تھا. آدم علیہ السلام کا قالب تیار نہیں کیا گیا تھا، ان کا خاکہ اور ان کا ڈھانچہ تیار نہیں کیا گیا تھا. اس وقت بھی حضور فرماتے ہیں میں اللہ کا رسول کیا تھا؟ نبی. کیا تھا؟ نبی تھا. اور صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ صحابی نے کہا، حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، ہے نا، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. تو حضور کو عام سب بشر اور انسان جو مانے وہ ایمان والا ہو سکتا نہیں، چاہے کتنی نمازیں پڑھے، جب تک ایمان پختہ نہیں تب تک نماز فرض نہیں. نماز اس پہ فرض ہے جو ایمان والا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے. بولو یار کیا؟ جو ایمان والا ہوتا ہے. پہلے ایمان لانا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ جب بندہ مومن بن گیا اب اس پہ نماز کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی. روزہ کیا ہو گیا؟ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کیا ہو گئی؟ اور صاحب استطاعت ہے تو کیا ہو گیا؟ حج بھی اس پہ فرض ہو گیا ہے. واجبات فرائض کا معاملہ بعد میں، پہلے ایمان کا. اسی کو بریلی سے امام اہل سنت جن کو لوگ پڑھتے تو کم ہیں، وہ مظلوم مفکر ہیں، جہاں اقبال کی شاعری بھی جو ہے ان کے سامنے ادب سے کھڑی نظر آ رہی ہے. اور علامہ اقبال نے وادی الولاب کے تعلق سے لکھا اور ہر فن پہ لکھا فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہیں نہ رہی. اور وہی اقبال پکار اٹھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی. بولو اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نماز نامکمل ہے، روزہ نامکمل ہے، تلاوت نامکمل ہے، شرع کے مطابق داڑھی ہے لے رکھی ہے، حد شرع کے مطابق وہ بھی نامکمل ہے. مسلمانی ہی نامکمل ہے جب تک کہ حضور کی محبت نہ ہو. آؤ دیکھو میرے
اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تم میں سے کوئی بھی مومن ہو نہیں سکتا، مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنے اولاد سے زیادہ، بولو اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ تم میں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ جو سننے والے تھے نبی کا فرمان یہ عام نہیں تھے، انہی میں ابو بکر صدیق بھی تھے، انہی میں فاروق اعظم بھی تھے، انہی میں عثمان غنی بھی تھے، انہی میں ثوبان و ابو ہریرہ بھی تھے، تمام صحابہ تھے۔ ان سے بھی میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ، اے لوگوں، جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک جو ہے اولاد سے زیادہ، دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ اس وقت مومن نہیں ہو، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی سے محبت کی جائے، بولو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہم رشتہ داریاں دیکھتے ہیں، کوئی قادیانی بن جائے، کوئی محمد بن عبد الوہاب نجدی وہابی کا عقیدہ اختیار کر لے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا رشتہ دار ہے، وہی کیا کرو ایشو رشتہ دار ہے نا۔ کشمیری مجھے نہیں آتی ہے لیکن الحمدللہ تھوڑی بہت آتی بھی ہے، سمجھتا بھی ہوں اور تھوڑی بہت بول بھی سکتا ہوں بتکلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کسی اور کو فالو کرنا۔ بولو یار، آج کے نوجوان سوشل میڈیا پہ کسی مفتی صاحب، مولوی صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، آپ مجھے بتائیے میڈیکل جس نے ابتدا سے نہ پڑھا ہوگا اچانک ڈاکٹر بن جائے، کیا اس کے پاس آپ دوائی لینے جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے۔ ایسے انجینئر نام نہاد لوگ بہت سارے بنے ہیں، وہ قرآن حدیث پکڑتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ پڑھ کے بولتے ہیں یہ رفع یدین کرو، یہ ایسے کرو، بہت ساری باتیں ہمارے نوجوان ان پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ عالم بننے کے لیے، فاضل بننے کے لیے، مفتی بننے کے لیے کم سے کم جو ہے بہترین عالم بننے کے لیے 12 13 سال 14 15 سال لگانے پڑتے ہیں، بے شک، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ شمع شبستان رضا، شمع شبستان، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شبستان کا معنی باغ، یہ رضا کے باغ کی وہ روشن شمع ہے سبحان اللہ۔ جو ہمارے ایمانوں کو روشن کر رہی ہے، بے شک، ہے نا۔ شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، ہے نا۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور نبی کے غلام ہیں، سبحان اللہ، حضور کے غلام ہیں۔ ہر سنت پہ عمل کرنا، فرائض کی پابندی کرنا، نماز روزے کے پابند رہنا، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لینا کہ ہمارے ایمان میں کوئی کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، تذبذب والی بات نہیں ہونی چاہیے، ورنہ قرآن نے فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائی ولا الہ اولائی، بھٹک رہے ہیں درمیان میں، کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ یہ تو قرآن نے بھی فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائی، نہ ادھر والوں کے ہے ولا الہ اولائی، نہ ادھر والوں کے ہے۔ جب دامن پکڑنا ہے تو امیر کبیر کا پختہ دامن پکڑنا ہے، بے شک، پکی بات ہے۔ جب دامن پکڑنا ہے تو غوث اعظم کا پکا دامن پکڑنا ہے، وہ غوث اعظم جو حضور کی آل میں سے ہیں، بولو سبحان اللہ، جو حضور کی آل میں سے، جیسے نبی پاک علیہ السلام کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ سارے نبیوں کے درمیان میں امام ہیں، ایسے ہی غوث العظم دستگیر اپنے ماں بعد، اپنے بعد والے ولیوں میں ایسے ہی ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک شمع اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، بے شک ما کانا وما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ آپ مجھے بتائیے آپ کے پاس کون سا پیمانہ ہے؟ نہ اس چیز کا پتہ نہیں تھا، اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ جب بنانے والا پروردگار ہو اور جس کو بنایا گیا ہو وہ رحمت للعالمین ہو، اور جب رب اپنی تعریف بیان فرمائے تو فرمائے الحمدللہ رب العالمین، اور جب محبوب کا انٹروڈکشن کرائے تو فرمائے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک بنانے والا بھی نرالا ہے، جس کو بنایا گیا ہے وہ بھی نرالا ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں، یہ بریلی کا پیغام نہیں ہے، بریلی تو ابھی مشہور ہوا، بغداد تو کچھ صدیاں پہلے 800 سال قبل پہلے جو ہے اللہ نے اس کو روشن کیا۔ اجمیر تو اب ہمارے سامنے چند سال صدیوں سے آیا، لیکن مدینے کے آقا تو تب سے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا، اور بظاہر تب آئے جب ابو بکر صدیق نے بھی ان کی صداقت کا علم بلند کیا، تو ابو بکر سے صدیق اکبر بن گئے، فاروق اعظم بن گئے، عثمان غنی بن گئے، حیدر کرار بن گئے۔ اور حسان ابن ثابت نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی ایک نعت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ چادر بچھائی، بولو سبحان اللہ، چادر بچھائی، فرمایا حسان میری نعت بیان کر۔ حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ نے آپ کو اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ کہ آپ کو جو حسین و جمیل بنا کر بھیجا، خوبصورت بنا کر بھیجا، میری آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتا کیسے یا رسول اللہ، آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل دیکھتا کیسے؟ کسی ماں نے کسی بچے کو جنا ہی نہیں، کسی بچے کو جنا ہی نہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان والوں پر احسان فرمایا اس بات فیہم رسولہ، جب ان میں عظمت والا رسول بھیجا، اور یہ رسول کا کام کیا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ اس کا منصب کیا ہے؟ منصب یہ ہے یتلو علیہم آیاتی، جو اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کے اندر کو صاف ستھرا کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب کا یعنی قرآن کا اور حکمت کا علم سکھاتا ہے۔ اب ساری حکمتیں حکمت سے متعلق ہو گئی، سائنس حکمت سے متعلق ہو گئی، جغرافیہ حکمت سے متعلق ہو گئی، میڈیکل میں کوئی جا رہا ہے وہ بھی الحکمت سے متعلق ہو گیا۔ گویا کہ قرآن سارے علوم و فنون کا منبع ہے اور سرچشمہ ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ کس میں تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے۔ جب قرآن آ گیا تو گمراہی ختم ہونی چاہیے، لیکن یہ قرآن کو جب حضور پاک کی زبان سے، حدیث سے اور مفسرین سے سمجھیں گے، آپ صحابہ سے سمجھیں گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ اتنا علم عطا فرمایا ہے، میں اپنا راز اگر سمندروں میں ڈالوں سمندر خشک ہو جائے، اگر اپنا راز مردے پہ ڈالوں وہ بھی اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جائے، اپنا راز اگر میں فرمایا آگ پہ ڈالوں آگ جو ہے وہ بجھ جائے،
جو ہے وہ بھی بجھ جائے گی. اور وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ. اگر اپنا راز جو رب نے مجھے دیا پہاڑوں پہ ڈالوں تو وہ بھی جو ہے آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں. تو جب غلام کا یہ عالم ہے آقا کا عالم کیا ہوگا. محشر کا, بس آخری باتیں کر رہا ہوں, محشر کا میدان ہوگا. سارے نبی رسول یہی کہیں گے کہ ہم اللہ کی قہاری جباری شان کے آگے آج سفارش نہیں کر سکتے. اذهبوا الى غیری, کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ. سب مصطفیٰ کے پاس آئیں گے, حضور فرمائیں گے آؤ میں تمہاری سفارش کراؤں گا. حضور سر سجدے میں رکھیں گے. جب دنیا میں آئے تو سر سجدے میں تھا, جب دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی محشر کا میدان تو سر سجدے میں ہوگا. رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد, سونے ذرا سر تو اٹھاؤ, مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو, جو مانگو گے وہ دیا جائے گا, جو مانگو گے وہ. اسی نقشے کو کھینچتے ہوئے دعا مصطفیٰ کی قبول ہو جائے گی. بولو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اور قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ دارالعلوم ہے. اپنے بچوں کو حافظ بنائیے, عالم بنائیے, قاری بنائیے. نقیب صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور فرمایا گیا ہے کہ اب دستار بندی بھی ہونے والی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو روز افزو ترقی عطا فرمائے. باری عبدالباری صاحب کی اور آپ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے, اور یہ شمع شبستان رضا علم کی شمع بن کر اور ایمان کی شمع بن کر یہ روشن ہو جائے اور ہمارے دلوں کے اندر نور ایمان پیدا ہو جائے. پر یہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, مولا لا الہ الا اللہ, الا اللہ, الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھئے استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ رسول توبہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ.